بچے قرآن پاک حفظ کرنے میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں مختلف قسم کی وجوہات ہیں۔ اس میں کچھ غلطیاں بچے خود کرتے ہیں، کچھ غلطیاں بچوں کے والدین کی ہوتی ہیں، اور کچھ غلطیاں پڑھانے والے بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مدارس میں بچوں کو داخل نہیں کرواتے۔ اگر کروا دیتے ہیں تو بچے نامکمل اپنی کلاسوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر حفظ کر بھی لیتے ہیں تو اس کی منزلیں کچی رہ جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بچے جو غلطیاں کرتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ نامکمل رہتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ ایک ویڈیو والدین کے متعلق کہ والدین اس میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچے ناکام ہو جاتے ہیں، اور اساتذہ کون سی مسٹیکیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ حفظ قرآن پاک میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ پیغام قرآن پاک حفظ کرنے والے طلباء کے لیے ہے۔ اس پیغام کو توجہ سے سنیں کہ وہ کس طرح مکمل پکے حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک تو ان کو اپنے اسباق کو پختہ کرنا پڑے گا۔ جو بچے کمزور سبق سناتے ہیں، غلطیوں والے سبق سناتے ہیں، رک رک کے، جس کو حفظ کی زبان میں اٹکنے کہا جاتا ہے، رک رک کے سبق سناتے ہیں، یا آیات کو ایک ایک آیت کو دو دو تین تین بار پڑھ کے پھر اگلی آیت 2 بار پڑھی، پھر اگلی آیت 2 بار پڑھی، اس انداز میں جو سبق سنانے والے بچے ہیں، جب وہ اسباق ان کے کچے ہوں گے، ان کی سبکیاں کچی ہوں گی، جب سبکیاں کچی ہوں گی تو منزلیں ان کی بذات خود کچی ہو جائے گی۔ جب منزلیں کچی ہوتی ہیں اور بچوں پر برڈن زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو سبکی بھی یاد کر کے سنانی پڑتی ہے، منزل بھی یاد کر کے سنانی پڑتی ہے، سبق بھی یاد کر کے سنانا پڑتا ہے، اس وجہ سے بچے جو بیزار ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ محنت نہیں کر پاتے، اور محنت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بچے اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک تو یہ خامی رہ جاتی ہے کہ سنانے والے بچے اپنے اسباق کو پختہ کر کے سنائیں، پکا بغیر غلطی کے سبق سنائیں، جس کے اندر اٹکن بھی ہو اس کو غلطی شمار کریں۔ ایک آیت کو جو دوبارہ پلٹ کر دوبارہ پڑھنا ہے، اگر وہ پلٹ کر بھی دوبارہ پڑھتا ہے تو اپنے اندر غلطی شمار کریں۔ بغیر پلٹ کر پڑھنا، بغیر اٹکن کے پڑھنا اور بغیر غلطی کے جو سبق سنانا ہے، اس کو پختہ سبق کہا جاتا ہے، جس کے اندر نہ کوئی لفظی غلطی ہو، نہ کوئی تلفظی غلطی ہو۔ جب اس انداز میں بچہ یاد کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، بلکہ اس کی دلچسپی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر وہ کمزور سنائے گا تو اس کی سبکی کمزور ہوگی، منزل کمزور ہوگی، دلچسپی بڑھنے کی بجائے بلکہ اس کے اندر وہ ناکامی آتی چلی جائے گی۔ پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ اپنی ساری منزل کو سنبھال نہیں سکتا، اچھے طریقے سے سنا نہیں سکتا، اس وجہ سے بچے ناکام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1۔ دوسری بچوں کی ناکامی کی وجہ یہ ہے، جو بچوں کے اندر خامی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک کلاس میں اگر 15 سے 20 بچے پڑھتے ہیں، تو اگر ڈیلی استاد اپنے بچوں کی، طلباء کی سب کی سننا چاہے، منزل سننا چاہے، ہر بچے کی فردن وہ کبھی بھی نہیں سن سکتا۔ مثال کے طور پر اگر روزانہ کا بچے ایک پارہ منزل کا سناتے ہیں تو کلاس میں اگر 20 طالب علم ہے تو وہ 20 پارے روزانہ کی منزل اکیلا استاد نہیں سن سکتا۔ 15 بچے بھی ہوں تو 15 پارے بھی روزانہ کے استاد خود نہیں سن سکتا بچوں میں۔ اس کے لیے جو کلاس میں اچھے محنتی بچے ہوتے ہیں، جو ذہین بچے ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ استاد کے لیے لینا ضروری ہوتی ہے۔ وہ بچوں کی خود سن لیتا ہے، کچھ کے بچے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ استاد کے پاس بیٹھ کر دور کر لیتے ہیں۔ اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ سنانے والے بچے جب اپنی منزلوں اور اپنی سبکیوں کو بچوں کے ساتھ دور کرتے ہیں تو سنانے والا جب غلطی کرتا ہے تو سننے والا اس کی غلطی کو نکالتا نہیں، وہ ایک دوست سمجھ کر، ایک پاسداری سمجھ کر اس کی غلطی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب غلطیاں چھوٹ جاتی ہیں تو وہ اس کے اندر ایک غلطی کی پختگی آتی چلی جاتی ہے، وہ منزل اس کی کچی ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مکمل پختہ منزل والا حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ جب منزل پختہ نہیں ہوگی تو وہ کیا ہوگا کہ اس کو درمیان سے یقیناً وہ چھوڑنے کی کوشش کرے گا، بہانے بنائے گا، یہ خرابی کی طرف جائے گا، جس وجہ سے وہ مکمل اپنے حفظ کو مکمل نہیں کر پاتا۔ مکمل کر بھی لیتا ہے تو پختہ منزل کے ساتھ اپنے قرآن پاک کو مکمل نہیں کر سکتا۔ وہ اس میں
یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ سننے والے جو بچے ہیں یا سنانے والے بچے ہیں، سنانے والے بچے بذات خود دیکھیں وقتی طور پہ وہ 1 2 3 غلطیوں پر پردہ اس کا دوست ڈال دیتا ہے کہ استادوں کو اس کے لیے بعض کا جھوٹ بھی بول دیتا ہوتا ہے کہ نہیں میں اس نے منزل صحیح سنائی ہے، سب کسی سنائی ہے، لیکن حالانکہ وہ صحیح نہیں سنا رہا ہوتا۔ جو سنا رہا ہوتا ہے وہ بھی خاموشی اختیار کر لیتا ہے وقتی طور پہ، لیکن اس کو نہیں پتا جو سننے والا ہے وہ میرا نقصان کر رہا ہے، میرے ساتھ بھلائی نہیں کر رہا۔ اگر آج وہ اس کی غلطی نکال دیتا ہے، بتلا لیتا ہے، دوبارہ وہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کو پردے میں رکھ لیتا ہے تو اسی طرح وہ اس کی جو غلطیاں پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر دوبارہ اس کو منزل یاد کرنے میں، سب کی یاد کرنے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پڑھانے والے اساتذہ بھی پریشان ہوتے ہیں، پڑھنے والے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ بچوں کو اس بات پر چاہیے کہ قرآن پاک کے ساتھ وفا کریں، اخلاص کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ قرآن پاک خود بھی اچھے طریقے سے سنائیں، اور جب سننے کی ذمہ داری سونپی جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ، یہ ایک امانت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بچے کی غلطیوں پر پردے ڈال کر اس کو استاد کے سامنے پیش کریں گے تو گویا آپ اس کے پڑھنے میں اس کو نقصان دے رہے ہو، اس کا فائدہ نہیں کر رہے ہو۔ اس میں ضروری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کا صحیح معنوں میں، اپنے بھائی کا صحیح معنوں میں فائدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی غلطیوں پر اس کی اصلاح کریں، اس کو بتائیں، استاد کے سامنے پیش کریں کہ یہ اس سے غلطیاں کی ہیں، یہاں پر اٹکن ہے، یہاں پر لفظی غلطی ہے، یہاں پر تلفظی غلطی ہے، یہاں پر زیر زبر پیش کی غلطی کر رہا ہے۔ جو بھی غلطیاں ہیں نشاندہی کر کے اس کو بتایا جائے، تاکہ وہ آپ کا دوست، وہ آپ کا بھائی جو کمزوری میں ہے، جو غلطی میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ جب محنت کرے گا تو اللہ اس کی اس پڑھائی میں اور منزل میں پختگی عطا فرما دے گا۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ سبق کا پختہ یاد کرنا، دوسرے نمبر پہ سناتے ہوئے غلطیاں جو ہیں وہ اساتذہ کے سامنے رکھنا، اور اساتذہ کے سامنے رکھنے کے بعد ان غلطیوں کو دوبارہ اچھے طریقے سے یاد کر لینا، یہ ساری زندگی کا ایک سرمایہ ہوتا ہے۔ جب یہ طلباء پڑھنے والے، جب ان کی سبقیاں کچی ہوتی ہیں، منزلیں کچی ہوتی ہیں، اس صورت میں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں، اپنے پڑھائی کی کمزوری کی طرف جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بچے اگر ایسے سلسلوں سے پرہیز کریں گے تو یقیناً کبھی بھی ان کو ادارہ چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ادارے سے چھوڑ کر دوسرے ادارے میں جانے کی کبھی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ایک ہی جگہ پر وہ پوری ایمانداری کے ساتھ، مخلص ہو کر، محنت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو کبھی بھی اس کو ادارہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں تب ضرورت پڑتی ہے جب بندہ اپنے معیار کو خراب کر لیتا ہے، بچہ اپنے وقار کو خراب کر لیتا ہے، اپنے پڑھائی کے سلسلے اور نظام کو خراب کر لیتا ہے، اور وہ اس کے بعد پھر وہ کوئی نہ کوئی گھر والوں کو بہانے بناتا ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ بہانے بناتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پڑھائی میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے بچوں کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر ساری زندگی ان کے اندر یہ ایک کمزوری داخل ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی کے سلسلے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تیسری طالب علم کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ حفظ کرنے کے دوران جو طالب علم چھٹیاں کرتا ہے، ایک ہفتے میں اگر 6 دن پڑھائی ہوتی ہے تو 6 دن میں وہ اگر 1 چھٹی کرتا ہے یا 2 چھٹیاں کرتا ہے تو ایسے بچے بھی اپنی پیچھے سبقیاں اور ان کی منزلیں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ چھٹیاں کرنے والا بچہ جتنا مرضی ذہین ہو، حفظ کے دوران جو بچہ چھٹیاں کرتا ہے وہ بچہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ چھٹیاں کرنے کی وجہ سے اس کی منزلیں کمزور ہوتی ہیں، اس کی سبقی کمزور ہوتی ہے۔ اور مین وجہ یہی بنتی ہے کہ بچوں کے سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی سبقیوں اور اپنی منزلوں کو جب کمزور کر لیتے ہیں، بچوں کے پاس جھوٹ بول کر سوائے بہانہ بنانے کے اور کوئی سلسلہ باقی نہیں رہتا، اور یہ ان کا جھوٹ اور ان کے بہانے بنانا آخر کار والدین بھی اس چیز سے تنگ آ جاتے ہیں، اساتذہ بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ پھر حتی الامکان جو والدین بچوں کو اداروں سے جو چھڑوا لیتے ہیں، اور طالب علم بھی، استاد بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ بچہ یہ پڑھ نہیں سکتا، اس سلسلے میں اب وہ زیادہ خرابی کی طرف جا چکا ہے، تو اس وجہ سے وہ پڑھائی سے ناکام ہو جاتا ہے۔